الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الأمی وخاتم النبیین وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کما صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انہ حمید مجید۔ اما بعد، وضو کی سنتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی اور یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کیا طریقہ تھا، اور اس پر پہنچے تھے کہ وضو میں نیت کرنا، مسواک کا استعمال کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اس احتیاط کے ساتھ کہ ان افعال سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سنت ہے۔ وضو کی سنتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ داڑھی کا خلال کرے، اور داڑھی کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ داڑھی کے بال اتنے گھنے ہوں کہ نیچے کی کھال اس کی چہرے کی نظر نہ آتی ہو، تو اس صورت میں داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ چیز مستحب ہے۔ اسی لیے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مستحب ہے، اور زیادہ واضح اور زیادہ صحیح قول یہی ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ خلال کا کرنا سنت مؤکدہ نہیں بلکہ مستحب ہے، اور یہ اس وقت ہے جب داڑھی اتنی گھنی ہو کہ نیچے کی جلد نظر نہ آتی ہو، اور اگر داڑھی کے بالوں سے نیچے کی جلد نظر آتی ہے تو پھر اس جلد تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور خلال کا وقت جو ہے وہ 3 مرتبہ جب انسان چہرے کو دھو لے تو اس کے بعد کا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل تھے، اس لیے ان کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے، یہاں تک کہ مبسوط میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک استحباب کا نقل کیا ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دی ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وضو کرنے والا احرام کی حالت میں نہ ہو، اور اگر احرام ہے، حج یا عمرے کے لیے باندھا ہوا ہے تو داڑھی کا خلال کرنا مکروہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بال ٹوٹنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے، اور حالت احرام میں بالوں کو توڑنا منع آیا ہے۔ حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ آپ داڑھی کا خلال کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے اخذ کفم من ماء، تو اپنی ہتھیلی میں چلو میں پانی لیتے تھے اور اس کو جبڑے کے نیچے سے اپنی داڑھی مبارک میں ڈالتے تھے، اور پھر فخلل به لحیتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحیتہ اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے، وقال ھذا امرنی ربی، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے میرے پروردگار نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان احادیث کی وجہ سے جو ابو داؤد میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی آتی ہیں، فقہا نے داڑھی کے خلال کا جو طریقہ لکھا ہے وہ دو طرح پر ہے۔ ایک طریقہ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر اور ٹھوڑی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں پانی اس طرح ڈالا جائے کہ ہاتھ کی ہتھیلی جہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے یہ گردن کی جانب ہو، اور اس کے ہاتھ کی جو پشت ہے وہ بالکل باہر کی جانب نیچے کی جانب ہو، تاکہ چلو کا پانی بالوں میں داخل ہو سکے اور پھر داڑھی میں اسی دائیں ہاتھ کی انگلیاں نیچے سے اوپر کی طرف ڈال دی جائیں تو یہ داڑھی کا خلال ہو جائے گا۔ اور داڑھی میں انگلیاں ڈالنے کی جو کیفیت لکھی ہے وہ پانی کی کیفیت کے برعکس ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت گردن کی طرف رہے، یعنی انگلیوں کی پشت بالوں کے ساتھ لگے، یا یہ کہیے کہ ہاتھ کی پشت اوپر کی طرف رہے اور ہتھیلی باہر کی طرف رہے۔ ایک طریقہ تو یہ لکھا ہے، اور ایک طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بالوں کے نیچے سے انگلیاں اس طرح داخل کرے کہ ہتھیلی گردن کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت باہر کی طرف ہو۔ اس کو پھر سمجھنا چاہیے کہ دوسرا طریقہ جو فقہا نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو داڑھی میں پانی ڈال لیا، اس کا طریقہ بیان ہو چکا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو دیکھیں تو ایک اس کی ہتھیلی ہے جہاں پر پانی ڈالتے ہیں، جمع کرتے ہیں، چلو جس سے بنتا ہے، اور ایک ہاتھ کی پشت ہے۔ تو بالوں کے نیچے سے گردن سے انگلیاں ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی اس طرح داخل کریں کہ ہتھیلی گردن کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت باہر کی طرف ہو، تو اس طرح آدمی جب نیچے سے داڑھی کے بالوں میں اوپر کی طرف ہاتھ لائے گا تو اس کی انگلیاں اور ہتھیلی ظاہر ہے کہ ناک کی طرف آگے چل کے ناک کو چھوئیں گی، اور حدیث کے الفاظ سے ذہن اسی طرف جلدی جاتا ہے کہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہوگا۔ داڑھی کے خلال کے ساتھ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔
اور یہ ایسی سنت ہے جو سارے حنفی فقہا کے نزدیک بالاتفاق سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہ انگلیوں میں خلال کرنا اس وقت ہے جبکہ پانی انگلیوں کے بیچ میں پہنچ چکا ہو، اور داڑھی کا خلال کرنا اس وقت ہے جبکہ 3 مرتبہ چہرے کو دھو چکا ہو تو اس کے بعد ہے خلال، اور اسی طرح پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی اس وقت ہے جب انسان پانی کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں پہنچا چکا ہو، اور اگر انگلیاں پاؤں کی یا ہاتھوں کی آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان پانی نہ پہنچنے کا گمان غالب ہے تو ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں لکھا ہے کہ انگلیوں کی درمیانی جگہ کو دھونا فرض ہے، اور خلال کرنا ظاہر ہے کہ دھونے کے حکم میں نہیں آتا، کیونکہ جب انگلیاں پاؤں کی خاص طور پہ بعض لوگوں کی بالکل آپس میں پیوستہ ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب تک انہیں کھولا نہ جائے خود کوشش کر کے وہ نہیں کھلتی، اس صورت میں کوئی آدمی اگر اوپر سے ہی پانی بہا دے گا اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچے گا اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کی جگہ خالی تر نہیں ہوگی اور خشک رہے گی تو پھر سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے پاؤں کی انگلیوں کو اچھی طرح ان کے درمیانی حصے کو بھی دھونا چاہیے، اور اس کے علاوہ خلال کرنا چاہیے۔ دارقطنی کی اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں صحیح حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے بلکہ خود وضو کیا اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں میں 3 مرتبہ خلال کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح میں نے تم لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ ترمذی میں حضرت لقیط بن صبرہ کی روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اسبغ الوضو، اپنے وضو کو پورا کرے، فخلل بین الاصابع، تو اسے چاہیے کہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرے۔ اور دارقطنی نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے اگرچہ وہ ضعیف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس میں شدید آئے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ان کا خلال کرایا جائے۔ تو خلال کا طریقہ جو فقہا نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ 2 طریقے لکھے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی جائیں، اس حالت میں کہ ان سے پانی ٹپک رہا ہو، پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اور پھر اس کے بعد کلی کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو جبکہ ان میں پانی ٹپک رہا ہو تو ایک دوسرے میں ڈال دیا جائے۔ ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پنجہ بنا لیتے ہیں نا، یا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی طاقت اور قوت کے اظہار کے لیے کسی اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں انگلیاں ڈال کے اور اس کے بازو کو زمین پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس طرح ایک پنجہ دوسرے پنجے میں ڈال لیتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے۔
اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی اس ہاتھ کی پشت پر جس کا خلال کرنا ہے رکھ دی جائے، اور جو اوپر والا ہاتھ ہے اس کی انگلیاں نیچے والے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچ دی جائیں، نکال لی جائیں۔ اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کا بھی خلال کرے کہ پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں رکھے، یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دی جائے، اور انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر نکال لیا جائے، یہ خلال ہو گیا۔ اور پھر دوسری مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں کے اوپر رکھے، یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور دائیں ہاتھ کی پشت ہو جائے گی، اور اس کے بعد انگلیوں میں خلال کرے۔ اور اس حکم میں مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، خواتین کو بھی چاہیے کہ وضو میں اپنے دونوں ہاتھوں کا خلال کریں۔ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں اس طرح خلال کیا جائے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اسے دائیں پاؤں کے تلوے کے نیچے رکھ لیا جائے۔ بایاں ہاتھ جو ہے الٹا ہاتھ جسے آپ کہتے ہیں، یہ دائیں پاؤں کے بالکل نیچے تلوے کے ساتھ اس بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ملا دیا جائے، اور چھوٹی انگلی کے ذریعے پاؤں کی انگلیوں میں نیچے سے اوپر کی طرف خلال کیا جائے، اور دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کر کے پھر ہوتے ہوتے دائیں پاؤں کے انگوٹھے پہ آ جائے، اور پھر اسی ترتیب کو چلاتے ہوئے یہاں تک کہ بایاں پاؤں جو ہے اس کی آخری انگلی پر اس خلال کو ختم کر دیا جائے۔ ایک طریقہ تو فقہا نے یہ لکھا ہے، اور اس کو کئی ایک حضرات نے ترجیح دی ہے، اور انگلی چھوٹی انگلی جو ہے یہ دائیں پاؤں کے تلوے میں نیچے کی طرف سے انگلیوں میں داخل کی جائے گی، اور یہ خلال ہے جس کا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اس طریقے کو اگرچہ فقہا نے لکھا بھی ہے اور اساتذہ اس کو سکھاتے تھے، مگر صاحب فتح القدیر نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو کیا تھا کہ بائیں دست مبارک بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کو شروع کیا، اور پھر ہوتے ہوتے اسے اپنے بائیں پاؤں کی آخری انگلی پہ ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایسے ہوا ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے سنت میں۔ اس لیے صاحب فتح القدیر نے اس طریقے پر گویا ایک طرح کا اعتراض کیا ہے، اور یہ اس کا کہا ہے کہ یہ ایسے سمجھنا کہ یہ سنت ہے ایسے نہیں، بلکہ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ اگر یہ سنت طریقہ یعنی ہے تو خلال سنت موقدہ ہاتھوں میں بھی پاؤں میں بھی، لیکن یہ طریقہ جو بتا رہے ہیں ہم، اگر یہ سنت موقدہ میں شامل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسے کرتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، اور اسی طرح
پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے کرنا ہے تو یہ سنت، مگر یہ طریقہ جو ہے وہ خود بذات خود وہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ یہ صاحب فتح القدیر نے اس پر بحث بھی کی ہے، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کچھ لکھا، لیکن البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات پر صاحب فتح القدیر کی تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت مستورد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے وضو فرمایا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ اب یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے کی چھوٹی انگلی سے خلال کیا، یہ تو آیا ہے واقعی اس حدیث میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن اس انگلی کو نیچے سے اوپر کی طرف داخل کرنا یہ اس روایت میں بھی تصریح نہیں ہے۔ تو الغرض اس ساری بحث کا مطلب اتنا سا ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے، اور چونکہ ایک آسان طریقہ سکھایا جا سکتا ہے بچوں کو اور اب تو بڑوں کو بھی، تو اس لیے اس کو ایک ترتیب میں رکھنے کے لیے، ایک طریقہ سکھانے کے لیے اس ترتیب کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلال کے بعد وضو کی ایک اور سنت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ جن اعضاء کو دھونا فرض ہے، جیسے دونوں ہاتھ ہیں، چہرہ ہے اور دونوں پاؤں ہیں، ان کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت موقدہ ہے۔ پہلی بار کا دھونا یہ فرض ہے، اور اس کے بعد 2 مرتبہ کا دھونا ہمارے ہاں صحیح قول کے مطابق جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے حنفی فقہا کے ہاں، یہ 2 مرتبہ کا بعد میں دھونا سنت موقدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فرض کر لیجئے ایک ہی مرتبہ دھوتا ہے تو پھر کیا ہے اس کا حکم؟ اگر تو وہ ایسے کرے کسی مجبوری کی وجہ سے تو یہ جائز ہے، درست ہے، اور اسے گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے فرض کیجئے کہ ٹرین میں جانے کی جلدی ہے اور ڈر ہے کہ ٹرین نہ چھوٹ جائے، یا کوئی اور ایسا ایمرجنسی کا کام ہے، ڈاکٹر ہے اور اس نے کسی ایسے مریض کو دیکھنا ہے کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی اس مریض کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے، کہ اسی طرح کی کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی اور کسی آدمی نے یا شدید سردی ہے تو ایک مرتبہ اپنے اعضاء کو وضو کے اس نے اچھی طرح دھو لیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کی عادت کوئی آدمی بنا لے تو گناہگار ہوگا۔ فقہا میں سے بعض اس بات کے اگرچہ قائل ہیں کہ وہ چونکہ سنت کو ترک کر رہا ہے، سنت موقدہ کو، اس لیے گناہگار ہوگا، لیکن اس کا جواب دوسرے فقہا نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کا حکم ہے دھونا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو جب اس نے 1 مرتبہ دھو لیا تو اللہ کے حکم کی اطاعت کی، گناہ کا کام تو نہیں کیا۔ اور سب سے بہتر بات وہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے اپنی عادت بنا لے تو گناہگار ہوگا، وگرنہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسے کوئی کر لے کہ کسی کو پانی کم میسر تھا، یا سخت سردی پڑ رہی تھی، یا کوئی اور عذر ایسا تھا
تو اس بنا پر کسی نے کیا تو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور ابن ماجہ نے کتاب الطہارہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مرتن مرتن، ایک ایک بار اپنے چہرہ مبارک کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو دھویا اور سر کا مسح کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے، یعنی نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ ہے پہلی مرتبہ کا دھونا، گویا کہ فرض تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف وضو کے اعضاء کو دھو کر بتلا دیا کہ فرض اتنا ہی ہے۔ اور پھر دوسرے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا مرتين مرتين، دو مرتبہ، یعنی جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو دو مرتبہ دھویا، پاؤں کو، چہرہ مبارک کو، ہاتھوں کو، کونیوں تک، اور سر کا مسح ایک بار کیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جس سے اللہ تعالی زیادہ ثواب دے گا، دوہرا ثواب دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا کسی اور وقت میں، اور تین مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا، اور وضو میں ظاہر ہے کہ 3 اعضاء ہی دھلتے ہیں، چہرہ، پاؤں اور ہاتھ کونیوں تک، اور سر کا مسح ایک بار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح وضو فرما کے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے، وہ وضو الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو گزرے ہیں یہ ان کا وضو ہے۔ فمن زاد علی ھذا، جو اس سے زیادہ وضو کرے گا یا اس سے کم کرے گا تو وہ آدمی ظلم کرے گا، وہ آدمی زیادتی کرے گا، گناہ کی بات کرے گا۔ اس پہ بحث کی ہے فقہا نے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زیادتی اور ظلم کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں صحیح ترین قول جو البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی انسان نے 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھویا اور اس نے یہ سمجھا کہ میں سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں تو یہ ظلم ہے، اور کوئی آدمی 3 مرتبہ سے کم دھوئے اور یہ سمجھے کہ یہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو یہ بھی ظلم ہے۔ ہاں جبکہ اسے مجبوری ہے دونوں صورتوں میں تو پھر ٹھیک ہے۔ مجبوری ایک تو یہ ہو سکتی ہے جیسے کہ کئی مجبوریاں ذکر کی کہ وضو اس نے 3 مرتبہ سے کم اعضاء کو دھویا تو ٹھیک ہے، لیکن اسے سنت تو نہیں سمجھ رہا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میری مجبوری ہے۔ اور 3 سے 4 مرتبہ دھونے میں وہ سمجھتا ہے کہ اسے اطمینان قلب زیادہ ہو رہا ہے، دل کا اطمینان زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ جو اطمینان کی خاطر 4 مرتبہ وضو کر رہا ہے، دھو رہا ہے اپنے اعضاء کو، اور اسے سنت نہیں سمجھ رہا تو یہ بھی ظلم نہیں۔ جب سنت سمجھے گا تو غلط بات کرے گا۔ اس لیے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت موقدہ ہے۔ ہاں اس کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے میں پانی کون سا استعمال کر رہا ہے۔ پانی اگر وہ وقف کا ہے، پانی وہ مسجد کی ضروریات کے لیے وقف کیا گیا ہے، مدرسے کے لیے وقف کیا گیا ہے، تو پھر 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کے اعضاء کو نہیں دھونا چاہیے۔ اپنے گھر کا اور اپنا ذاتی پانی البتہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو بھی بتایا ہے کہ ایک بار تو دھونا فرض ہو گیا، اور 2 دفعہ اور زیادہ صحیح طریقے کے مطابق 3 دفعہ کا دھونا وہ سنت موقدہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور بات
اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ہر عضو کا دوسری اور تیسری مرتبہ یہ دھونا سنت موقدہ قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ وضو کا عضو پوری طرح دھل جائے، چلو کا اعتبار نہیں۔ ایک چلو سے اگر پورا عضو نہ دھلے تو پھر جب تک پورا عضو نہیں دھلے گا ان چلوؤں کا اعتبار نہیں۔ چلو کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ ہتھیلی کو ٹیڑھا کر کے، انگلیوں کو ٹیڑھا کر کے ہتھیلی میں پانی کا جمع کرنا، اسے چلو کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے فرض کیجئے کہ دونوں ہاتھ ملائے اور یہ چلو اس کے تھے اور اس نے ان میں پانی بھر لیا اور چہرے پر ڈالا اور چہرہ سارا نہیں دھلا، تو وہ پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب تک چہرہ نہ دھل جائے گا ان چلوؤں کا اعتبار نہیں ہے، چہرہ دھونے کا اعتبار ہے۔ اور پوری طرح دھونے کے معنی یہ ہیں کہ پانی پورے عضو پر پہنچ جائے، کوئی بھی خشک جگہ باقی نہ رہے، اس پر پانی بہہ جائے اور اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں۔ سو ہر دفعہ وضو کے اعضاء کو اس طرح دھونا چاہیے، اور پہلی مرتبہ کا دھونا فرض ہوا اور باقی دو مرتبہ کا دھونا سنت موقدہ ہوا۔ فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے پہلی مرتبہ چہرے پر پانی ڈالا اور تھوڑا سا چہرے کا حصہ خشک رہ گیا، پھر دوسری مرتبہ پانی ڈالا، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالا، تب جا کر کہیں سارا چہرہ دھلا، تو یہ جو 3 مرتبہ پانی کا استعمال کیا ہے یہ چہرے کا دھلنا ایک بار ہوا، 3 بار نہیں ہوا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لیا اور چہرے پر ڈال لیا اور پھر چہرے کو مل لیا، تو وہ سارا پانی ایک طرح سے چہرے کے ساتھ چپک جاتا ہے، یا چپکنا تو نہیں، چپڑ جاتا ہے، وہ سارے چہرے کو گویا ایک دفعہ گیلا کر دیتا ہے لیکن دھلتا نہیں۔ تو جب تک چہرہ دھلے گا نہیں یا وضو کا پورا عضو دھلے گا نہیں، اس وقت تک چلوؤں کا اعتبار نہیں ہے، چاہے کتنا ہی پانی استعمال کرنا پڑے۔ اس بات کو اچھی طرح سننا چاہیے اور اس بات پر اچھی طرح عمل بھی کرنا چاہیے۔ سارے سر کا مسح کرنا ایک بار، یہ بھی سنت موقدہ ہے، اور سارے سر کا مسح اگر کوئی شخص بغیر عذر کے چھوڑ دے تو ہمارے نزدیک گناہ گار ہوگا۔ سر کے 1/4 کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یعنی سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے تک اسے لے جانا اور گردن تک پہنچا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے صحیح بخاری میں اور ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ومسح برأسہ وادبر بہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سر مبارک کا مسح کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے پچھلا جو حصہ تھا اس کا بھی مسح کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت موقدہ ہے، البتہ 1/4 کا مسح کرنا تو سر کے کسی 1/4 حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ بعض علماء نے پورے سر کا مسح کرنے کے لیے یہ طریقہ لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نہر الفائق میں
خلاصہ میں، مجموع الانہر میں، تینوں نے فقہائے احناف میں سے اوروں نے بھی یہ طریقہ لکھا ہے، اور اگرچہ یہ طریقہ بعض حنفی فقہا ہی نے اسے ضعیف کہا ہے، مگر اس طریقے سے اگر وضو کیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ صاحب فتح القدیر نے، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کے متعلق کہا ہے کہ حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، ان کی بات درست ہے، لیکن عام طور پر سکھانے کے لیے یہ طریقہ استعمال بھی کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، تاکہ ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ آ جائے، اس کے مطابق سر کا مسح کیا جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت منہۃ الخالق میں ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے شامی نے نقل کی ہے، اور اس میں انہوں نے اسی سے ملتی جلتی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کی ہے۔ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقی الفلاح کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور بعض اور فقہا بھی ایسے اس پہ کہتے ہیں، مگر صحیح تر بات وہ ہے جو نہر الفائق میں، خلاصہ میں، مجموع الانہر میں اور باقی حضرات نے لکھا ہے۔ اور انہوں نے جو طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کے 5 حصے کر لیے جائیں، دونوں ہاتھوں کے 5 حصے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے، پہلے تو دونوں ہاتھوں کے 5 حصوں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ والی انگلی اور تیسرے درمیان والی انگلی، یہ 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی، 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی، یہ 6 انگلیاں جو ہیں سمجھ لیجیے ایک حصہ ہو گیا۔ ہم اسے تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس کو غور سے سنیے، یہ طریقہ سکھانے کے لیے بہت مناسب ہے، اور ہمارے اساتذہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو اس طریقے کو سکھایا کرتے تھے، بچوں کو سکھا دینا چاہیے، ساری عمر وہ اس طرح مسح کرتے رہیں گے، اور ساری احادیث جو اس باب میں آئی ہیں، میں ان احادیث کے جن کی روایت میں ذوق ہے سب پر ہی عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ دونوں ہاتھوں کے 5 حصے کرنے ہیں۔ پہلا حصہ دونوں ہاتھوں کا یہ ہے کہ 3 انگلیاں، چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ والی انگلی اور درمیان والی انگلی، یہ 3 دائیں ہاتھ کی، 3 بائیں ہاتھ کی، ان کے سرے آپس میں ملا لیے جائیں، دونوں ہاتھوں کو کھولا جائے، جیسے دعا مانگتے ہوئے ہم ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اسی طرح ان ہاتھوں کو پھیلا کر 6 انگلیاں، 3 دائیں ہاتھ کی، 3 بائیں ہاتھ کی، ان کے سرے ملا لیے جائیں، یہ ایک حصہ بن گیا۔ دوسرا حصہ الگ کر لیا جائے ہاتھ کا، اور وہ انگشت شہادت ہے، دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلی، جسے نماز میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا کرتے ہیں، یہ انگلی ہاتھ کا دوسرا حصہ ہو گئی۔ تیسرا حصہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ہو گئے، یہ بھی الگ الگ ہیں۔ چوتھا حصہ ہاتھ کا دونوں کی ہتھیلیاں ہو گئیں، اور 5واں حصہ دونوں ہاتھوں کی پشت ہو گئی۔ اگر آپ نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی پشت جو زمین کی طرف ہے یہ ایک حصہ ہوئی، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے آپ نے الگ کر لیے، دوسرا حصہ ہو گیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں شہادت کی یہ الگ کر لی، تیسرا حصہ ہو گیا، چوتھا حصہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کے سرے آپ نے ملا لیے، چوتھا حصہ ہو گیا، اور 5واں حصہ ہتھیلی ہو گیا۔ یہ 5 حصے ہو گئے۔ جتنی بھی سنت موقدہ ہے اور جتنی بھی مستحبات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے، اگرچہ وہ ضعیف روایات ہی کیوں نہ ہوں تو بھی جو قابل عمل ہیں ان سب پر اس صورت میں عمل ہو جائے گا۔
اب آپ یہ کیجئے کہ یہ 6 انگلیاں جو ہے نا، 3 انگلیاں دائیں کی ہاتھ کی اور 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی، ان 6 انگلیوں کو اس طرح سر کے بالکل آغاز میں پیشانی کے اوپر رکھ لیں کہ باقی دونوں ہاتھوں کے باقی حصے سر سے دور رہیں۔ یہ 6 انگلیاں سر کے بالکل درمیان میں رکھ کر انہیں پیچھے لے جائیے، کھینچتے ہوئے، مسح کرتے ہوئے، دونوں ہاتھ تر کے یہ 6 انگلیاں پیشانی کے بالوں پر رکھیے اور انہیں اچھی طرح سے پیچھے لے جائیے حتیٰ کہ گردن پر پہنچ جائیں۔ یہ 6 انگلیاں تو استعمال ہو گئی، اب انہیں گردن پہ پہنچ کے ہٹا کر الگ کر دیں اور دونوں ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے کی طرف لائیے۔ ان 6 انگلیوں سے سر کے درمیانی حصے کا مسح ہو گیا اور دونوں ہتھیلیاں پیچھے سے گردن سے رکھ کے جب آگے کی طرف کھینچی گئیں حتیٰ کہ پیشانی پہ پہنچ گئیں اور کنپٹی جسے کہتے ہیں یہ ساری اس میں شامل ہو گئی، تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا، 6 انگلیوں سے درمیان کا مسح ہو گیا اور دونوں ہتھیلیوں نے سر کی سائڈز، دونوں اطراف جو تھیں ان کا مسح کر دیا۔ سر کے ہاتھوں کے 2 حصے استعمال ہو گئے مگر سر کا پورا مسح بھی ہو گیا۔ یہ بات ایک ہوئی۔ اب اس کے بعد اور آسانی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں انگشت شہادت جو تھی، شہادت کی انگلیاں جو تھیں، انہیں کانوں کے سوراخ میں ڈال دیا جائے اور جس صحت پر اللہ تعالی نے کان بنائے ہیں، جو اس میں بل پڑے ہوئے ہیں ان میں اسی طرح سے پھیر دیا جائے۔ کانوں کے سوراخ جو ہیں ان سے شروع کیا جائے اور اس کے بعد جس طرح کانوں میں بل پڑے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح پھیر دیا جائے۔ تو یہ انگشت شہادت جو ہے یہ بھی استعمال ہو گئی دونوں ہاتھوں کی، تو گویا آپ نے دونوں ہاتھوں کے 3 حصے استعمال کر دیے۔ اور یہ دونوں انگوٹھے ہیں، ان انگوٹھوں سے کانوں کا مسح کر لیا جائے اور مسح شروع کیا جائے کان کی لو سے۔ کانوں کی جو لو، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو لٹکا ہوا ہے نیچے کی طرف، اس سے شروع کر کے اوپر کی طرف لے جایا جائے اور یہ دونوں کانوں کا مسح ہو جائے گا۔ اور انہی انگلیوں کی پشت کو 4 حصے ہاتھوں کے استعمال ہو گئے اور 5واں حصہ رہ گیا تھا انگلیوں کی پشت۔ ان انگلیوں کی پشت کو، انگلیوں کے پچھلے حصے کو گردن پر پیچھے پھیر لیا جائے اور یہ مسح ہو گیا اور ختم۔ اسی طریقے کو ایک مرتبہ پھر جلدی سے ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ اسے پھر سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے 5 حصے کر لیے جائیں، مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے یہ حکم برابر ہے۔ اور پہلا حصہ دونوں ہاتھوں کا یہ ہے کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو الگ رہنے دیا جائے، باقی جو 3 انگلیاں ہاتھ کی، چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ والی انگلی اور درمیان والی انگلی، یہ 3 اور 3 6 انگلیوں کے سرے آپس میں ملا لیے جائیں، ایک حصہ۔ دوسرا حصہ دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت، شہادت کی انگلی، اور تیسرا حصہ ہاتھ کا ہوا دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے، اور چوتھا حصہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اور 5واں حصہ دونوں ہاتھوں کی پشت۔ ان 6 انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کی ملا کر سر کے بالکل ابتدا میں پیشانی کے اوپر رکھ کے اور کھینچا جائے، انہیں چلایا جائے آگے سے پیچھے کی طرف یہاں تک کہ گردن پہ پہنچ جائیں۔ یہ سر کے درمیانی حصے کا مسح ہو گیا اور دونوں ہتھیلیوں کو سر کے پیچھے گردن سے آگے کی طرف لایا جائے، جیسے پہلے کیا تھا نا، انگلیاں پیچھے کی طرف گئی تھیں، اب اس کے بالکل برعکس، اس کی الٹی رخ پہ، یعنی پیچھے سے ہتھیلیوں کو رکھ کے آگے لایا جائے
یہ دو حصے استعمال ہو گئے، اور دونوں انگلیاں جو شہادت کی تھیں ان سے کانوں کا مسح، کانوں کے اندر اسے پھیر لیا جائے، یعنی کان کے سوراخ میں داخل کر کے پھر جس طرح اللہ تعالی نے بنایا ہے اسی طرح اس ترتیب سے چلا لیا جائے، اور پھر دونوں انگوٹھے جو ہیں ان سے کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کر لیا جائے، لو سے شروع کر لیے جائے نیچے سے اور اوپر کی طرف لایا جائے، اور دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں سے گردن کا مسح کر لیا جائے۔ یہ ساری سنتیں پوری ہو گئی۔ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیے گا، ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسری بھی کچھ کم ضروری نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے، گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے اور کوئی امت میں اس بات کا قائل نہیں ہوا، یہ گناہ کی بات۔ گردن کا مسح یہ ہے کہ گردن کہتے ہیں سر میں پچھلے حصے کو، اور گلا کہتے ہیں اگلے حصے کو جہاں پر بالعموم ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، جہاں سے انسان کے سانس کی نالی نیچے جاتی ہے، خوراک کی نالی نیچے جاتی ہے، یہ ہے گلا۔ اور گردن پچھلا حصہ جہاں سخت ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی سے اوپر سر کی طرف جو چل رہی ہے، یہ ہے گردن۔ تو گردن کا مسح کرنا چاہیے، گلے کا مسح کرنا گناہ کی بات ہے، بدعت کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے مسح کرتے ہیں تو گردن پہ انگلیاں رکھیں گے پیچھے کی طرف، اور اسے پورا گھما کے گول دائرہ بنا کے آگے گلے تک لے آئیں گے۔ یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی ایسے نہیں کیے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی طرح یہ سمجھ لیجیے کہ جب گردن کا مسح کر لیا نا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو تھیں ان کی پشت سے، تو بس یہ مسح پورا ہو گیا۔ یہ بعض کیا اس ملک میں 95% لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ گردن کا مسح کر لیا، اس کے بعد عجیب و غریب طریقے پہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے کونیوں تک کھینچ کر لے آئیں گے۔ اللہ جانے یہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہے، یہ سب ظلم اور زیادتی اور گناہ کی بات ہے۔ کسی نے وضو میں ایسے نہیں کیا۔ وضو جو ہے اس کا مسح گردن پر ختم ہو جاتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا اور انہیں کھینچ کر پھر کونیوں تک لانا اور پھر کونیوں سے واپس، اس اہتمام سے لوگ کرتے ہیں کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں 95% اس ملک میں لوگ مبتلا ہیں، اور ظلم اور زیادتی کی بات یہ ہے کہ نہ وضو کو سیکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں مساجد میں کوئی وضو کو سکھاتا۔ وضو اور نماز اور عبادت ساتھ سیکھنے کی چیز ہے۔ لے دے کے ایک نماز ہی تو پڑھنی ہے، نماز بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اور جو بندہ نہیں ہے جو بندگی نہ کرے۔ اللہ کی بندگی اس طریقے کے مطابق ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں گردن کا مسح یہ بھی بہت سی احادیث کے مجموعے سے جا کر ثابت ہوتا ہے۔ چاہیے کہ اس کے بعد لوگ اس طرح ہاتھوں کو انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کریں اور اس طرح کونیوں سے پھر ہاتھوں کی طرف کھینچیں، یہ سب بدعت کی باتیں ہیں اور ان کو ترک کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مساجد میں بھی تعلیم پر زور نہیں دیا جاتا اور کوئی نہیں یہ سکھاتا کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے۔ بہت دور ہو گئی
علم کی باتیں اور یہ امت اور جو جہالت کے طریقے ہیں سب ان لوگوں میں رائج۔ کچھ ہو جائے نہ ہم تعلیم حاصل کریں گے اور نہ ہم پڑھیں گے خود، اور نہ ہی تعلیم والوں کی باتیں سنیں گے، نہ علم کی مجلسوں میں جائیں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں طے کی ہوئی ہیں، قسم کھائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں سیکھنے۔ بنے گا کیا؟ وہی کچھ جو کچھ کب ہو رہا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ گردن کا مسح جب ہو گیا نا، بس مسح ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پاؤں دھونے دونوں ہاتھوں کا، اب کوئی اس میں عمل نہیں ہے کہ ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا جائے۔ سر کے مسح کے بعد ایک سنت یہ بھی ہے کہ وضو ترتیب سے کیا جائے، اور ہمارے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ترتیب سے وضو نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی غیر مرتب وضو فرمایا ہو۔ یہ ہو تو جائے گا وضو، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ مثلا کسی آدمی نے پہلے پاؤں دھو لیے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کونوں تک دھو لیے، پھر اس کے بعد اس نے سر کا مسح کر لیا، پھر چہرے کو دھو لیا، تو یہ جو چاروں فرائض تھے ان کو گڑبڑ کر دی نا، آگے پیچھے کر دیا، تو وضو تو ہو جائے گا، کیونکہ ترتیب سنت موقدہ تھی۔ مگر یہ بری بات ہے اگر کسی عذر کے بغیر ہو، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی آدمی نے ایسے کیا ہے تو پھر اس کا عذر قابل قبول ہوگا، تو یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے ترتیب سے وضو کرنا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو سنت غیر موقدہ اسے قرار دیتے ہیں۔ اور ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آیت کریمہ میں قرآن پاک میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے اسے سب سے پہلے دھلنا چاہیے۔ سب سے پہلے چہرے کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے دونوں ہاتھوں کی کونیوں کا ذکر کیا ہے تو انہیں دھویا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے سر کے مسح کا ارشاد فرمایا ہے تو اسے کیا جائے، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جائیں۔ یہ ہے ترتیب۔ حنفی فقہا میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت اور ترتیب اور پورے سر کے مسح کو مستحب لکھا ہے، لیکن ہم نے جو اسے سنت موقدہ قرار دیا ہے، ہم کیا اور بھائی ہماری اوقات کیا، ہمارے اساتذہ نے جو اسے سنت موقدہ قرار دیتے تھے ان کی نگاہ اصل میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر تھی، اور صاحب ہدایہ نے اور اسی طرح ایضاح میں اور اسی طرح محیط میں امام برہانی محیط برہانی میں انہوں نے، برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ میں، وافی میں، ان سب کتابوں میں ان حضرات نے اسے سنت موقدہ لکھا ہے، اور قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ان حضرات کا قول زیادہ قابل ترجیح اور قابل فتویٰ ہے۔ تو ترتیب اس کے مطابق وضو کا کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ پھر سمجھیے اس مسئلے کو، اور اگر کوئی آدمی کوئی عذر پیش آ گیا اور عذر کی وجہ سے وضو کو بغیر ترتیب کے کر رہا ہے تو وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ کبھی کبھار ایسے ہو گیا کوئی عذر تھا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا یا بغیر عذر کے ایسے کرنا یہ چیز مکروہ ہے، گناہ گار ہو۔ کسی آدمی کو کوئی عذر پیش آیا، اس نے پہلے پاؤں دھو لیے اور اس کے بعد چہرہ دھو لیا، اس کے بعد کونیاں دھو لی، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، تو ترتیب اس نے اگرچہ غلط کر دی لیکن وضو ہو جائے گا، اور اگر عذر تھا تو پھر گناہ گار بھی نہیں ہو۔
اور وضو کی ایک سنت یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو پے در پے دھویا جائے۔ پے در پے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک، اور ان دونوں کے درمیان، وضو کے اعضاء کو دھونے کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے نزدیک سنت موقدہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے بہت زیادہ ضروری قرار دیتے تھے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وضو کیا بازار میں اور اپنا چہرہ مبارک دھویا، اور اس سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں پاؤں بھی دھوئے اور سر کا مسح بھی کیا، اور اس کے بعد جنازہ آ گیا تو نہیں، بلکہ حدیث میں دوبارہ سنیے اسے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا بازار میں، پانی تھا ایک جگہ تو انہوں نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا اور سر کا مسح کیا، تو اتنے میں جنازہ آ گیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں میں جو موزے پہنے ہوئے تھے چمڑے کے، ان پر مسح کیا۔ تو یہ جو بازار میں مسح کرنے کے بعد چل پڑے اور مسجد آئے، اور مسجد آ کر پھر دونوں موزوں پر مسح کیا، تو درمیان میں وقفہ آ گیا نا، یہ دلیل ہے حنفی فقہا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پے در پے مسلسل دھونا اگر فرض ہوتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسے نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو ترتیب کے مطابق وضو کرتے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہر جانا یہ درست ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں لکھا ہے اس اثر کے متعلق کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی متعلق یہ بات جو بیان کی گئی بالکل درست ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مہذب پڑھنے کے قابل۔ کبھی زندگی میں موقع ملے اور وقت ہو تو اسے پڑھیے، شرح مہذب پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ کتنا علم تھا اس انسان کا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کل 46 برس ہوئی، اللہ اگر انہیں اور عمر دیتا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہتے تو خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتے۔ خدا نے اتنی تھوڑی عمر میں 46 برس میں بھی انہیں اتنا علم دیا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب لکھی ہے۔ اس شرح مہذب کو کبھی پڑھنا چاہیے، اب حال ہی میں بڑی اچھی چھپی ہے 22 جلدوں میں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں اس پر بحث کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے اپنے استاد نافع سے، اور نافع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور سب کے سامنے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کونیوں تک، چہرے کو دھویا تھا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا، اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، لیکن پاؤں کا جو مسح ہے وہ مسجد میں آ کے کیا۔ تو یہ جو وقفہ آ گیا تھا بیچ میں، یہ سب کے سامنے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا ان کے اس فعل پر۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وضو کے اعضاء کو پے در پے دھونا کوئی فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ پے در پے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے والا آدمی وضو کے افعال کے دوران کسی ایسے فعل میں مشغول نہ ہو جو وضو سے متعلق نہیں ہے۔ مثلاً کوئی خاتون وضو کر رہی تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کونیوں تک، اور معلوم ہوا کہ کچن میں دودھ ابل گیا اور دودھ گر جائے گا، وہ بھاگی ہوئی آئی اور اس نے چولہے کو ہلکا کیا، دودھ جو گر گیا تھا اسے صاف کیا،
اور پھر وہ چلی گئی اور اس نے جا کے سر کا مسح کیا، تو اب ہمارے نزدیک یہ وضو درست ہے، کیونکہ عذر تھا نا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وضو میں ایک عضو کو دھونے کے بعد فوراً دوسرا عضو بھی اس کے ساتھ دھویا جائے، اور حد اس اعتبار کی یہ ہے کہ معتدل موسم میں وضو کا جو عضو ہے وہ دوسرا پہلا جو ہے اسے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے۔ وضو کا پہلا عضو جہاں سے بھی اس نے شروع کیا ہو یا جس جگہ تک بھی پہنچاؤ، اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا اگر دھو لیا جائے گا تو یہ جو وضو ہے مسلسل رہے گا۔ اور وضو میں تفریق کرنا یعنی بعض اعضاء کو دھونا اور پھر کچھ وقفہ ٹھہر جانا پھر دوسرے اس کو دھونا عذر سے ہو، جیسے کہ حدیث خاتون کے متعلق ہم نے بیان کیا، یا فرض کیجیے پانی ختم ہو گیا یا کوئی آدمی مشین چلانے چلا گیا کہ بھئی پانی ختم ہو گیا، وہ اوپر ٹینکی میں پانی جائے گا پھر آئے گا، یا اسی طرح کوئی اور ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو پھر یہ بالکل مکروہ بھی نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اس طرح بھی وضو ہو جائے گا۔ ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے سردی میں وضو کیا اور وضو میں اپنے چہرے کو دھویا، تو سردی کی وجہ سے اس نے چہرے کو دھو کر چہرے کو تولیے سے خشک کر لیا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اس نے دھوئے کونیوں تک، پھر خشک کر لیا تاکہ سردی نہ لگے، اور پھر سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح کر کے اپنے سر کو اگر کوئی پانی وغیرہ تھا تو خشک کر لیا، اب اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھو رہا ہے اور پھر اس کو فوراً خشک کر رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی جائز ہیں، درست ہیں، ہمارے نزدیک اس طرح بھی